ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے. اس عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کتنے ہی فرقے مسلمانوں میں بن گئے لیکن کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں رہا. خصوصاً اہل سنت والجماعت جو ایک ہی جماعت ہے، یہ 4 مذہبوں میں تقسیم ہے، فرقوں میں نہیں ہے. فرقہ ایک ہی ہے. تھوڑا سا فرقے کا اور مذہب کا فرق سمجھ لیجئے. ایک درخت کی چند شاخیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ایک جڑ سے اور ایک تنے سے ہوتا ہے. ائمہ اربعہ کے جو اختلافات ہیں وہ ایک ہی اصل سے پھوٹی ہوئی شاخیں ہیں، اور شاخیں جتنی بڑھیں گی وہ سایہ دار ہوں گی، ان سے فائدہ ہی پہنچے گا. فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اصل سے جدا ہو جائے. اسی کو کہا کسی نے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. تو فرقہ نہیں ہے. یہ مذاہب میں کچھ لوگ غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرقوں میں بٹ گئے. یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مذہب ہے. فرقے وہ ہیں جو عقیدے میں الگ ہیں. مرزا قادیانی نے ایک نیا عقیدہ گھڑا اور علماء کرام نے بیان کیا کہ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی. تو میں عرض کرتا ہوں کسی سچے نبی کی ضرورت نہیں تھی، جھوٹے کی ضرورت ہمیشہ کافروں کو اور پھوٹ ڈالنے والوں کو رہی ہے. جب ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں تو مرزا صاحب کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کوئی فقہ کا مسئلہ، کوئی عقیدے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو پورا نہ ہو یا جس کے اندر کوئی الجھن ہو، تشنہ تکمیل ہو، جس کو مرزا نے پورا کیا. ایک مسئلہ تھا کہ جس کو مرزا غلام احمد نے آ کر کے پورا نہیں کیا بلکہ ایک نیا مسئلہ پیدا کیا اس نے کہ سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی اس نبوت کی جو ایمانیات میں سے ہے وہ انگریز کی اطاعت ہے. وہ انگریز کی اطاعت ہے. کوئی دوسرا یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا. اس نے وہی کے اس لوادے کے اندر ان کی غلامی جو تھی اس غلامی کو ایک جائز بنا کر کے، ضرورت بنا کر کے، دین بنا کر کے پیش کیا. اسی کو کہا تھا نا کسی شاعر نے غالباً کہ شیخ اور لرد فرنگی راموری گرج گوید از زمان بایزید دولت اغیار را رحمت شمرد رقص ہا گرد کلیسا کرد مرد. تو میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام اول بھی نبی ہیں، آخر بھی آپ ہی ہیں. هو الاول والآخر. نبوت کی ابتدا چراغ محمدی ہی سے ہوئی. تمام انبیاء نے یہ نور نبوت محمد رسول اللہ کے چراغ سے لیا ہے. یاد رکھیے طالب علم میں کچھ علماء کو تو میں گستاخی نہیں کر سکتا، کچھ طالب علم میں ان کے سمجھنے کی بات ہے. ایک روشنی وہ ہوتی ہے کہ اپنی جگہ قائم رہتے ہوئے دوسرے کو روشنی دے جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک چراغ سے دوسرا چراغ چلے گا، وہ دوسرا بھی اصلی ہی ہوگا، دوسرا بھی اصلی ہی ہوگا لیکن ثانوی ہوگا. ایک دیوار پر روشنی پڑ رہی ہے، اس کی روشنی جو ہے یہ عارضی اور ظلی روشنی ہوگی، یہ حقیقی نہیں ہوگی. نبوت ہر نبی کی حقیقی ہے، لیکن سب سے پہلے نبوت جو ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں ملی. سب سے پہلی کتاب جو رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھی ہے وہ قرآن کریم ہے. اس کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں سے کسی نے کچھ حصہ، کسی نے کچھ حصہ، کسی نے کسی مناسبت سے تھوڑے حصے اسی قرآن کے لیے انا لفی زبر الاولین پہلے صحیفوں کے اندر. اور جب یہ اس کا اختتام ہو گیا تو آخر میں یہ مکمل کتاب آ گئی
ریویژن کیا کہ پورا جتنا پہلے پڑھایا گیا تھا پوری دنیا کو اسے مکمل طور کر کے پیش کر دیا گیا۔ طبیعت کا ایک قانون ہے، سرکولیشن جس کو کہتے ہیں، حرکت دوری جس کو کہتے ہیں آپ، یہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں ختم ہوتی ہے۔ حرکت مستقیمہ نہیں، حرکت دوری جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پھر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح طبیعت کا قانون ہے، جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا ہوتی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ میری بات تھوڑی سی سوچنے کے لیے کر رہا ہوں، میں دھواں دار بات کرنے کا اب قابل نہیں رہا ہوں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائے گا، اسی سے دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ گندم کا دانہ آپ کے سامنے ہے، اس کو زمین میں دبا دو، اسے زمین میں دبا دو، اس سے اگے گی، ایک کومپل نکلے گی، جب بڑی ہوگی دانہ غائب ہو جائے گا۔ دانہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن دانہ اس میں موجود ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب فصل پک کر تیار ہوگی پھر وہ دانہ سامنے موجود ہوگا۔ گندم از گندم پہ روئے جو سے جو، گندم از گندم پہ روئے جو سے جو۔ اگر دانہ گندم کا ہے اس کا انجام بھی گندم ہوگا، جو کا ہے تو انجام بھی جو کا ہوگا۔ اسی طرح سب سے مقدم، سب سے اول نبوت جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، آپ نبوت سے متصف تھے۔ اور پھر آخر میں، سب سے آخر میں وہ پکا ہوا پھل جو تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس خیر امت کو جو ملا وہ بھی محمد رسول اللہ کو ملا، اور محمد رسول اللہ آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے۔ آپ کا فیض آج بھی ہے، جیسے آپ کی موجودگی میں آپ کا فیض جاری تھا، آج بھی آپ کا فیض اسی طرح جاری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بنی اسرائیل کی جگہ علماء اسلام جو تھے ان کو ان کا قائم مقام بنایا، جو کام وہ کرتے تھے یہ کام کرے۔ بعض اوقات ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، مصیبت ہے کہ پڑھنے پڑھاتے وقت آدمی کو کچھ تھوڑا سا حقیقت پسند بن جاتا ہے، واعظ نہیں رہتا، حقیقت پسند ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں علماء، معاذ اللہ ایسے کوئی بھی نہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کا کام ضرور کریں گے، نبی نبی ہوتا ہے، نبی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی طرح دوسرا نہیں ہو سکتا، اس کا اپنا مقام ہے۔ تو حضور کا نبوت ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب ضرورت باقی نہیں رہی تو جو بغیر ضروری چیز ہوگی وہ لغو ہوگی۔ دیکھیے یہ میری قمیص ہے، میرے جسم کو اس نے ڈھانک لیا، اب اس کے ساتھ 2 گز اور ساتھ میں ملا دوں تو یہ فضول ہوگا، یہ فضول ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور کے بعد کسی کی نہیں ہو۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہاں بھی ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے، جی معاف کرنا، میرا نظریہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، کہ حضور کی امتی بن کریں گے، امتی بن کر نہیں آئے گے، نبی نبی ہوگا۔ اللہ نبوت کا منصب چھین کر کے ڈپٹی کمشنر کو سپاہی نہیں بناتا، البتہ وہ ڈپٹی کمشنر جو ہوگا وہ محمد رسول اللہ کے تابع، نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہارون موسیٰ کے تابع ہیں، کئی ہزار نبی موسیٰ کے تابع ہیں، ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک بہت بڑے عالم سے میں نے درخواست کی تھی کہ آپ کے مضمون میں یہ لفظ آتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے یعنی شفقت فرمائی، ہاں میں غور کروں گا، لیکن میں آئندہ بھی ان کے مضامین میں ایسی بات دیکھی۔ تو بھائی عرض یہ کرنا تھا کہ آج صرف میں نے اتنی چیز آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا، کہ نبوت کی ابتدا بھی حضور سے ہوئی ہے اور اختتام بھی حضور سے ہوا، اور اس کتاب کی ابتدا بھی قرآن ہی سے ہوئی ہے اور اختتام بھی قرآن ہی پر ہوا۔ اور سب سے بڑا حضور کی نبوت کی نشانی یہ ہے
کہ یہ کتاب قیامت تک جوں کی توں باقی رہے گی۔ قرآن میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے، لکھے جاتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ حضور کے زمانے میں ایسے لکھے گئے تھے، ہمیں اس لفظ کو، الف کو بھی لا الہ الا اللہ میں لا الف ہے، اس کو بدلنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ بسم اللہ کو جس انداز میں لکھا گیا تھا، یا ناوی کہتے ہیں جی اس میں یہ حمزہ وصلی تھا، کیا تھا، یہ سارے چکر ہیں۔ بھائی حضور کے زمانے میں ایسے لکھا گیا، ایسی بات ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے تمہارا ناوی کیا کہتا ہے، تمہارا صرفی کیا کہتا ہے۔ اسی لیے جب مجبور ہو جاتے ہیں وہ کہہ دیتے شاذ ہے، اور شاذ بلیغ ہوتا ہے، یاد رکھیے ہمیشہ یہ شاذ ہے۔ کیوں؟ ہمارے قانون کے دائرے میں نہیں آتا، اور اللہ کی کتاب تمہارے قانون کے دائرے میں کس طرح آئے؟ وہ اللہ کہاں جو تمہارے دماغ میں سما جائے؟ وہ کتاب، اللہ کی کتاب کہاں کہ تمہارا نحو اس کا احاطہ کر لے، تمہاری معنی اس کا احاطہ کر لے، تمہاری منطق اس کا احاطہ کر لے، تمہارے طبیعت اس کا احاطہ کر لیں؟ وہ تمہاری اس اللہ کی کتاب اس سے بالا تر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو عقل دیتا ہے، سائنس ترقی کرتی چلی جاتی ہے، قرآن کی تصدیق کرتی جاتی ہے۔ پہلے فلسفی کہتے تھے یہ ستارے آسمان میں گڑے ہوئے ہیں، اور کئی مسلمان فلسفی بھی اسی میں دوڑ پڑے پیچھے، لیکن قرآن کہتا ہے لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے ان ستاروں کے آسمان کو روشن کیا۔ تو کہتے تھے پہلے آسمان پر فلاں، دوسرے پر فلاں، وہ نہیں سمجھے تھے مولانا، فلک کو آسمان سمجھ بیٹھے۔ فلک کہتے ہیں محور کو کہتے ہیں، گردش کے اس سرکولیشن جو ہوتا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ آسمان اور چیز ہے، فلک اور چیز ہے۔ تو قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے، جو ترقی ہو رہی ہے، حضور کی ختم نبوت کی تصدیق ہو رہی ہے۔ آج طالب علم تمہارے اوپر ایک دور آ گیا، بڑا سخت دور آیا۔ روزانہ ہمارے پاس رہتے، ہمارا فارم پر کر دو رجسٹریشن کے لیے، حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہو گے، فلاں کے خلاف کچھ نہیں کہو گے۔ ارے پگلو، یہ لکھنے سے بھی کوئی رکتا ہے؟ یہ جنون کبھی رکتا بھی ہے؟ ایک مجنون کو کہو تم یہ نہ کہو، ویسے کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ارے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم ہے کہو گے، یہ عمارتیں تم لے لو گے، ہم ککر کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے، ہم سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے، ہم کہاں بیٹھ جائیں گے؟ میرے دوست اس بات پر رو رہے ہیں ہماری سندیں منظور نہیں، میں سب کو رد نہ منظور کریں۔ ایک کافر اور شیطان جو ہے وہ اس کو کس طرح قبول کرے گا؟ ہمیں اس دور میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں باعزت روزی کمانے کے لیے تعلیم دیتے۔ میں نے ایک ڈپٹی کمشنر سے عرض کیا وہاں مسجد میں، میں نے کہا کسی حافظ نے درخواست دی آپ کو کہ مجھے نوکری دیں؟ نہیں۔ مولوی نے دی ہے؟ نہیں۔ تمہارے ایم اے نے چپراسی کے لیے درخواست دیتا ہے، تو مولوی کو کیا میرا چپراسی بن جائے گا؟ وہ جوتا سر پر مارے گا۔ میں چپراسی بننے کے لیے نہیں ہوں۔ مولوی کا اقتصادی طور پر کوئی بوجھ نہیں ہے حکومت پر، صرف بوجھ یہ ہے یہ دہشت گرد ہے۔ دہشت ہے نا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم۔ ارہابی کہتے ہیں، عربی میں ارہابی کہتے ہیں دہشت گرد۔ اب سے شیطان کو تو دہشت آتی ہے، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پر دہشت طاری ہوتی ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کو ہوا خارج ہو رہی ہے، یہ بھاگ رہے ہیں۔ پرویز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی اس طرح قابو آ جائے گا، یہ جناب چھچوندر ہے، یہ نہ نگلا جائے تم سے نہ چھوڑا جائے۔ یہ بڑا مشکل ہے، اور جس نے مدارس پر ہاتھ ڈالا تو وہ تباہ ہوا، لیکن ابھی تک کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارا اخلاص نہیں ہے۔ ہمیں فکر پڑ گئی ہے ہماری ڈگریاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، اور جو ڈگری رب نے تمہیں دی ہے کسی دوسری ڈگری کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ رب کی ڈگری کو لو، اس کو چھوڑو، خود تمہارے قدموں کے پیچھے دوڑتے آئیں گے۔ جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے دنیا بھاگتی ہے، جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اپنے علم کے اندر ثقافت پیدا کرو، اور اچھی طرح کو ایک فقاہت پیدا کرو۔ تمہیں کچھ کہیں کہتے رہیں، آخر میں یہ لوگ ہر اعتبار سے تمہارے نیچے ہیں،
مولانا 77 میں جیل میں تھے، بڑے بڑے وکلاء موجود تھے، روز سر پٹول ہوتی تھی، بڑے بڑے معمر، کہ لگے جی قابو نہیں آتے کیا کریں۔ میں اس کو چھوٹا ہی تھا، آپ کو صدر بنا دیتے ہیں، بنا دو۔ اللہ کے فضل سے میں نے ایک دن میں سارا چکا دیا، کوئی چوں تک بھی نہیں کرتا تھا۔ میں کہا تم کہتے ہو مولوی کو یوں ہی سمجھتے ہو، ہم نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہے، یہ ہمارے میں کون بول رہا ہے؟ مولانا تھا ایک پہاڑی مثال تو دسڑیے، ایک آدمی نے بیل ذبح کیتا، پہاڑی کہنے داند انہوں کہنے وہ کیتا ذبح، برف باری ہو رہی تھی بڑی سخت، بچوں نے کھوایا پیایا چنگی طرح نہ، تو بچے برف میں کودنے لگے نچنے لگے، تو پیو وے کہنے لگا میرے پترو تسی نہیں کود رہے ہو، یہ داند کود رہے ہیں، یہ اندر تاڑے کون کود رہے ہیں؟ ہم نہیں کود رہے، ہم پہ کچھ نہیں ہے، یہ حسین احمد کود رہا ہے، یہ شاہ ولی اللہ کود رہا ہے، یہ انور شاہ کود رہا ہے، یہ شیخ الہند کود رہا ہے۔ بس یہ کیا تھی پڑ گئی، جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا، جن پر نظر پڑ گئی ان کی نظر بھی کیمیا تھی، کاش کہ ان کی نظر سے ہم لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوتا، نظر بھی کیمیا تھی۔ اللہ والوں کی نظر بھی بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس مشن کو کامیاب کرے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر قسم کے مذاہب کے باوجود اختلافات ہونے کے ایک مرکز پر سب نے جمع کر دیا۔ میرے خیال میرے ان دوستوں کو اب خیال آیا ہوگا جو کبھی کبھی کہا کرتے تم فلاں کا ساتھ دیتے ہو، فلاں کا ساتھ دیتے ہو، ختم نبوت والے ان کو بھی بلاتے ہیں، ان کو بھی بلاتے ہیں، شور بھی مچا دیتے تھے۔ اب تمہیں قدر آئی ہوگی کہ اکٹھا کرنا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور تمہارے لیے خدا کی یہ رحمت ہے، تمہارے لیے خدا کی یہ رحمت ہے۔ اس خدا کی رحمت کی گویا کہ بے ادبی مت کرو، نہ شکری مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم میں ایک ایسی جماعت موجود ہے، سیاسی اور مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے اصل مقصد جو اسلام کا ہے، ختم نبوت نہ رہی، نہ تمہاری توحید ہے، نہ تمہاری رسالت ہے، نہ قیامت ہے، کچھ بھی نہیں۔